السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 10 بڑی بڑی فضیلتیں دی گئی ہیں، ان میں سے 10ویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین دونوں کے سردار ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے سردار ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوت۔ چند الفاظ کے بعد وقال انا سید الناس یوم القیامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی امت کا سردار ہوں گا، بلکہ فرمایا لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تو لوگوں میں سب آ گئے، ساری انسانیت آ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت، سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم واول من تنشق عنہ الارض واول شافع واول مشفع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، زمین جب پھٹے گی تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو اولاد آدم میں آپ علیہ السلام سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے بعد جو بھی آنے والے ہیں سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو ان دو حدیثوں سے صاف بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اولین اور آخرین دونوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جتنا مقام بڑا ہے اتنا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہلکا سا جملہ ایسا کہہ دینا جس میں گستاخی کی بو بھی آ رہی ہو بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ اس واسطے الفاظ کے استعمال کرنے میں بھی اور ہر معاملے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا، عظمت کا لحاظ کر کے گفتگو کرنی چاہیے۔ ایسے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی معلوم ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عظمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔